الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیظ۔ دینی بھائیوں، بزرگوں، میں نے خطبے میں سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی کا وعدہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورۃ المؤمنون، اس کی ابتدائی 10 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی بعض صفات کا بیان کیا ہے، خوبیوں کا بیان کیا ہے، اور آخر میں یہ صفات اختیار کرنے والے، ان صفات سے متصف اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے۔ جو سورہ کہف کی میں نے آیت پڑھی وہ وعدہ یہاں بھی ہے اور سورہ مومنون میں بھی اس وعدے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک قد اور ایک افلح، یہ دونوں یقین کے معنی پیدا کرتے ہیں، یعنی کامیاب ہو گئے، ایسا نہیں کہ کامیاب ہوں گے، کامیاب ہو گئے۔ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ کون؟ ایمان والے، جن کی صفات کا ذکر ان اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔
ایمان میں 6 چیزیں تو داخل ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا. تو یہ ایمان والے ہیں. لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے. جو انسان ایمان والا ہو اور پھر عمل صالح اختیار کرتا ہو، اس کی کامیابی یقینی ہے. اس کی زندگی ایک مبارک زندگی ہے، اس کی زندگی ایک سعادت مند زندگی ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ہے. آخرت میں تو کامیابی یقینی ہے، کیونکہ یہ صفات جن کے اندر ہوں گے ایمان کے ساتھ، آخرت کی کامیابی وہ ضرور حاصل کرے گا. جیسے اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہو چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں بھی اگر تقدیر اچھی بن جائے، دنیا میں بھی اگر خوشحالی اور اچھائی اسے مل جائے، بھلائی مل جائے، تو یہاں بھی کامیاب ہو گیا اور وہاں بھی کامیاب ہو گیا. کون مومن ہے؟ کیسے صفات والے مومن ہیں جو کامیاب ہوں گے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. نماز کیا ہے؟ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے. نماز ہی سے ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے، جوڑ پیدا ہوتا ہے بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. نماز کی بڑی اہمیت ہے. خشوع اہم ہے نماز کے اندر. نماز کے اندر خشوع اہم ہے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت کے مطابق اپنے دل میں ڈر، خوف پیدا کرنا. جیسے ہم کسی کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے یا دنیا کے کسی ایک بڑے انسان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے ادب سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، کتنے وقار کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں. نماز میں وہی خوف، وہی ڈر، وہی وقار، رب کی عظمت کا احساس لے کر کھڑے ہونا ہے. تو ان آیتوں کے اندر دل کی عبادات کا بھی ذکر ہے، اعضاء کی عبادات کا بھی ذکر ہے، بندوں سے متعلق بھی باتیں ہیں، اللہ سے متعلق بھی باتیں ہیں. اس لیے یہ آیتیں ایک مومن کے لیے بہت اہم ہے. اس زندگی اختیار کرنا چاہیے کہ نماز میں خشوع اختیار کرے. خشوع کا تعلق دل سے بھی ہے، دل میں خوف ہو اللہ تعالیٰ کا. خشوع کا تعلق اعضاء سے بھی ہے، ہمارے جسم کے پارٹ سے بھی ہے. کہ خشوع کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو حرکت نہ کریں. نماز کے اندر کپڑے سنوارنا، بال سنوارنا، اس قسم کی حرکتیں نہ کریں. خشوع ہے یہ. اور پھر ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. یہ سب جو ہے نماز میں خشوع ہے دل اور اعضاء کے ساتھ. یہ خشوع نہ ہو پھر نماز بیکار ہے. نماز ہوگی، ثواب کم ملے گا، نماز ناقص ہوگی. مکمل نماز، صحیح نماز وہی ہے مومن کی جس کے اندر وہ خشوع اختیار کرتا ہے. خشوع کا معنی یہ بھی ہے وہ اپنے دل کے اندر یہ بات حاضر رکھتا ہے، دماغ کے اندر یہ بات حاضر رکھتا ہے کہ میں بادشاہوں کے سامنے کھڑا ہوں، میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہوں. یہ تصور لے کر کھڑا ہے اور یہ سمجھ کر وہ نماز پڑھے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے. ہر نماز کو یہ تصور کے ساتھ پڑھے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اسے میں ایک دم اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا کے تمام خیالات سے یکسو ہو کر پڑھنا چاہیے. مجھے دنیا کا کوئی خیال نہ آئے، پورا دل و دماغ رب کی طرف ہو، کیونکہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. پورا ذہن اللہ کی طرف ہو، پورا رخ اللہ کی طرف ہو. یہ سمجھ کر نماز پڑھے تو یہ ساری باتیں خشوع میں داخل ہیں. یہ ساری باتیں خشوع میں داخل ہوں. ایسی نماز ہے، اور ایسی نماز ہی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. ورنہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برائیوں سے بچتے نہیں. کیوں؟ نمازیں بس یوں ہی پڑھ لیتے ہیں، خشوع کے بغیر پڑھ لیتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن خشوع نہیں ہے. جو خشوع کا معنی ہے، خشوع کا جو مطلب ہے، وہ خشوع نماز میں نہ ہو، ویسے نماز انسان کو برائیوں سے نہیں روکتی. یہ سارے تصور کے ساتھ نماز پڑھے انسان، وہ نماز یقیناً اس کو فائدہ مند ہوگی، سود مند ہوگی، برائیوں سے ضرور روکے گی اس کو. تو ایک صفت مومن کی ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوسری صفت جو اس میں بیان کی گئی ہے مومن کی، والذین هم عن اللغو معرضون.
ایمان والے لغو چیزوں سے، لغو باتوں سے، لغو کاموں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جس میں فائدہ نہ ہو، جس میں نقصان ہو، جس میں نقصان ہو، فائدہ نہ ہو، کام ہو یا بات، فائدہ تو نہیں، ہمارا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، نہ دنیا کا فائدہ ہے، بلکہ الٹا آخرت کا نقصان ہے۔ تو جن باتوں میں آخرت کا نقصان ہو، جن کاموں میں آخرت کا نقصان ہو، ایسی باتوں سے وہ توجہ نہیں دیتے، ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، ایسے کاموں پر توجہ نہیں دیتے وہ لوگ، کیونکہ مومن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زندگی کے لمحات کو، اوقات کو فائدے میں گزارتا ہے، وہ نقصان میں نہیں گزارنا چاہتا، یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا تو آخرت کا فائدہ ہو۔ یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے، سنجیدہ زندگی ہوتی ہے۔ مومن اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا، اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا، ایسی باتیں، ایسے کام نہیں کرتا جس سے فائدہ نہ ہو۔ سورہ فرقان میں بھی اس کا ذکر ہے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، عباد الرحمن، اللہ کے جو نیک بندے ان کا، وہاں بھی یہ ذکر ہے، الذین اذا مروا باللغو مروا کراما، لغو کاموں سے، لغو باتوں سے راستوں میں گزر ہوتا ہے، کھیل کود کی بیکار چیزوں سے، وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑتے نہیں ہیں۔ جہاں روڈوں پر، راستوں پر، سڑکوں میں، بازاروں میں بیکار کام، بیکار باتیں ہوتی رہتی ہیں، تماشا ہوتے رہتا ہے دنیا کا، نیک لوگ وہاں کھڑتے نہیں، وہ وہیں سے گزر جاتے ہیں، بس اپنے اوقات کو بیکار کاموں میں ضائع نہیں کرتے۔ مفسرین نے لغو کے معنوں میں لکھا ہے، جھوٹ بولنا لغو ہے۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ بولنے سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، نقصان ہے آخرت کا، مومن وہ کام نہیں کرتا۔ گالی گلوچ کرنا یہ بھی لوگوں میں داخل ہے، گالی گلوچ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے، گناہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں زبان سے جو ادا ہوتی ہیں، غیبت، چغلی، فلاں فلاں، یہ سب لغو چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، جن کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال لغو باتیں، لغو کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انسان کو نقصان ہو، بلکہ جو انسان لغو باتوں سے، لغو کاموں سے بچتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے مفید ہے، اس کا ایمان اس کے لیے کارآمد ہے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی تعریف کرتے ہوئے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں، لا یعنی کاموں میں نہیں پڑتا۔ لا یعنی باتوں کا مطلب کیا؟ بے مقصد باتیں، بے مقصد کام، بے مقصد باتوں میں، بے مقصد کاموں میں نہیں پڑتا مومن، یہ اس کے اچھے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اچھے ایمان والے ہونے کی نشانی ہے یہ۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اہل ایمان کے لیے اس میں بتائی گئی ہیں۔ تو ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ لغو کاموں سے، لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہ، ایسے بے شمار کام ہیں۔ مثال کے طور پر مفسرین نے چند باتیں ذکر کی تو میں نے بیان کیا، تو آپ پہچانیں۔ ہنسی مذاق، صرف ہنسی مذاق، ہر محفل میں، ہر کھڑے جگہ ہنسی مذاق، یہ مومن، یہ سب یہ لغو باتیں ہیں۔ مومن ہمیشہ سنجیدہ ہوتا ہے، مومن ہمیشہ جو ہے سیریس ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہنسی مذاق کرتا ہے، اللہ نبی بھی کرتے تھے، لیکن پوری زندگی کے لمحات ہنسی مذاق میں نہیں گزرتا مومن، وہ سنجیدہ ہوتا ہے، ہر بات میں سنجیدہ ہوتا ہے۔ سب لغو کام ہے، کیونکہ ہنسی مذاق سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نقصان ہے، کبھی کبھی دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی کبھی کسی کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، نقصان ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں لغو میں ہیں، مومن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتا ہے، اپنے مال کا بھی تزکیہ کرتا ہے، نفس کو بھی پاک کرتا ہے، مال کو بھی پاک کرتا ہے۔ مومن نفس کو کیسے پاک کرتا ہے؟ فاسد عقائد، گندے عقائد، بگڑے عقائد سے اپنے دل کو پاک رکھتا ہے، جیسے شرک ہے، بدعت ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی معاصی سے بھی اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے، پاک کرتا اپنے دل کو مومن۔ وہ اخلاق جو اخلاق رذیلہ کہلاتے ہیں، ان اخلاق سے، برے اخلاق سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، جس کا ذکر سورہ شمس میں بھی ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب، وہاں بھی اللہ نے قد افلح لایا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا،
نفس کو پاک کیا، نفس پاک ہونا چاہیے، نفس کی صفائی ہونا چاہیے، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، یہ مومن ہے۔ مومن کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، وہ زبان سے جو کہتا ہے وہ بھی پاک، دل میں جو رکھتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، باطن اور ظاہر دونوں پاک ہو مومن کے۔ تو یہ ہے قد افلح من زکاہا، وہی کہا گیا کہ نفس کا وہ تزکیہ کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے۔ نفس کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے بخیلی، ہرس، وہ بھی نفس کی ہی ایک برائی ہے۔ جب تک انسان کے اندر بخیلی ہے، ہرس ہے، جو نفس کی برائی ہے، گندگی ہے، انسان کسی کا حق ادا نہیں کرتا۔ بخیلی ہے نا، بیوی کو دینے کے لیے سوچتا، بیٹے کو دینے کے لیے سوچتا، ہزار حساب کتاب لگاتا ہو بخیلی کی وجہ سے، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، بخیل ہے، نفس میں برائی ہے۔ تو مومن کو بتایا گیا کہ نفس تزکیہ کر کے مال خرچ کرتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے ان برائیوں سے، کیونکہ جب تک انسان بخیلی سے بھی اپنے دل کو پاک نہیں کرے گا، وہ کسی کا بھی مالی حق ادا نہیں کرے گا، نہ اللہ کا، نہ بندوں کا، کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا، بخیلی ہے اس کے اندر۔ تو مومن ان برائیوں سے اپنے دل کو پاک کرتا ہے، یہ ساری برائیاں جس کا میں نے ذکر کیا اس میں بخیلی بھی ہے۔ اس کے بعد وہ خرچ کرتا ہے، جن جن کا حق ہے، جہاں جہاں دینا ہے خرچ کریں گے، بخیلی سے اپنے آپ کو اس نے پاک کیا، اپنے دل کو اس برائی سے پاک کیا، اس کے بعد وہ خرچ کرتا ہے۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ لوگ زکات فاعلون، زکات کو ادا کرنے والے، زکات کے دونوں معنی مفسرین نے بیان کیے، نفس کو پاک کرنا، مال کو پاک کرنا۔ مال کیا ہے؟ فرض زکات، جو مال میں زکات فرض ہے اس کو ادا کرتے ہیں، جو بندوں کا حق ہے۔ تو اہل ایمان کے صفات ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کی ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفتیں بیان فرمائی، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے فروج کی، عزت و آبرو کی، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا انہیں سوائے حلال جگہ کے کہیں اور وہ اپنی عزت و آبرو کو ختم نہیں کرتے، صرف حلال کے لیے استعمال کرتے ہیں، حرام کے لیے نہیں۔ اب وہ حلال کیا ہے؟ اس کے آگے خود اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں کے لیے یا اپنی لونڈیوں کے لیے، بیوی اور لونڈیاں دونوں کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں اپنی عزت و آبرو کو، ان کے سوا کسی جگہ پر اپنی عزت و آبرو کو استعمال نہیں کرتے، گنواتے نہیں ہیں۔ آج لونڈیاں تو نہیں، صرف بیویاں ہی ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے آج ایک مومن کے لیے صرف بیوی ہے، بیوی کے علاوہ کوئی حلال نہیں ہے آج، کیونکہ لونڈیاں تو پورے زمانے میں ختم ہو چکی ہیں، لونڈیوں کا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ ہے کہ پھر کبھی قیامت کے قریب آئے، کسی زمانے میں آئے تو حلال ہوں گی اسلام کے نقطۂ نظر سے، لیکن اب تو نہیں ہے، موجودہ زمانے میں تو لونڈیوں کا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ آج کسی بھی انسان کے لیے صرف بیویاں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے راستے پیدا کیا تاکہ حلال ہی میں وہ اپنے جو ہے عزت و آبرو کو استعمال کرے، حرام کام نہ کرے، اس لیے اللہ نے راستے بنایا، یہ راستے پیدا کیا۔ اگر بیوی پسند نہیں ہے، کسی وجہ سے پسند نہیں ہے، لڑائی جھگڑے فسنے فسادات اخلاق و عادات کی وجہ سے نفرت ہے دونوں میں، طلاق دے سکتا ہے، وہ خلا لے سکتے، اس لیے اللہ نے رکھا تاکہ حلال میں رہیں، نفرت کے ساتھ حرام کام نہ کریں۔ دونوں میاں بیوی میں نفرت ہے، اس لیے ان کی نفرت کی وجہ سے یہ دونوں فائدہ نہیں اٹھاتے، چلو تیسری جگہ جائیں گے، یہ اسلام نے اجازت نہیں دی۔ کہا کہ ٹھیک ہے نفرت ہے طلاق دے دو، دوسرے سے طلاق کر، لیکن حرام نہیں کر سکتے۔ طلاق کا راستہ رکھا، خلا کا راستہ رکھا، دوسرے مذاہب کی طرح نہیں رکھا کہ تم دونوں کو ہی مرنا ہے جینا ہے، تم دونوں کو ہی شادی کرنے کے بعد مرنا ہے جینا ہے، ایسا دوسرے مذاہب کی طرح اسلام نے نہیں رکھا۔ حرام سے بچنے کے لیے رکھا کہ تم کو پسند نہیں ہے، تم پسند کی جگہ تلاش کرنے کے لیے جاؤ گے، ناپسند بیوی کو رکھ کر ایک پسندیدہ عورت کے پاس جاؤ گے، نہیں، یہ ناپسندیدہ بیوی کو طلاق دے دو، پسند والی کو شادی کرو۔ حلال راستہ ہی اسلام نے بتایا، حرام راستوں سے روکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر دوسرا راستہ اسلام نے بتایا حرام سے بچنے کے لیے، بدکاری زنا سے بچنے کے لیے متعدد شادیوں کی اجازت دی۔ اگر تم انصاف کر سکتے ہو 2 3 4 سے شادی کرو، یہ بھی اجازت کیوں دی؟ حرام سے بچنے کے لیے، تاکہ ایک مومن اپنی عزت و آبرو کو حلال ہی میں استعمال کرے، حرام میں استعمال نہ کرے۔ پھر ایک راستہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا شریعت کے اندر حرام سے بچنے کے لیے، شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، ایک سے بھی طاقت نہیں ہے، روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یا معاشر الشباب
من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی رکھے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، فإنہ لو وجا، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ یہ راستے رب العالمین نے پیدا کیے، لیکن حرام میں نہیں جانا۔ مومن کے لیے حرام راستے بند کر دیے گئے ہیں، حلال کے لیے یہ سب طریقے بتائے گئے جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، تو سوائے اپنی بیوی کے، اپنی لونڈیوں کے۔ مفسرین نے اس میں بھی لکھا ہے کہ بیوی سے بھی اولاد پیدا ہونے کی جگہ ہی اہل ایمان اپنی فرج کو استعمال کرتے ہیں، اس جگہ کے علاوہ کسی بھی جگہ استعمال کرنا حرام ہے اسلام کے اندر۔ صرف عورتیں ہی نہیں، بیوی کے لیے بھی مخصوص جگہ ہی استعمال کرنا جائز ہے، وہ ہے اولاد پیدا ہونے کی جگہ، جو کھیتی کی جگہ ہے۔ کھیتی میں ہی اجازت ہے، کھیتی کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے میں اپنے فرج کو استعمال کرنے کی اسلام نے گنجائش نہیں ہے، حرام ہے۔ سمجھ میری بات؟ ورنہ وہ اس آیت سے باہر نکل جائے گا، وہ حفاظت نہیں کر رہا ہے، مطلب جسم کے کسی بھی حصے میں استعمال کر رہا ہے کھیتی کی جگہ کے علاوہ، تو وہ گویا اپنے فرض کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، وہ مومن نہیں ہے، فرض کی حفاظت کرنے والوں میں شامل نہیں ہے۔ وہ جہاں اپنے من چاہتا ہے وہاں استعمال کر رہا ہے، حرام ہے۔ اسلام نے ایک ہی جگہ اجازت دی ہے، وہ کھیتی کی جگہ ہے۔ سمجھ میری بات؟ تو والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اس لیے کہ بیوی اور لونڈیاں یہ دونوں کو جو استعمال کرتا ہے وہ ملامت زدہ نہیں ہے، اسے گالیاں نہیں دی گئی ہیں، اس پر ملامت نہیں کی گئی، اسے کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، یہ تو جائز چیزیں ہیں، اس کے علاوہ سب ناجائز چیزیں ہیں۔ تو بہرحال انسان کے لیے باتیں، مومنین کے لیے باتیں بتائی گئی سورت کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، اس کے علاوہ جو چاہتا ہے، بیوی کے علاوہ، لونڈیوں کے علاوہ جو راستہ اختیار کرتا ہے، ہم العادون فاولئک ہم العادون، وہ حد سے تجاوز کرنے والا آدمی ہے۔ حد کیا ہے؟ حلال، بیوی اور لونڈی حلال، حد ہے یہ۔ اب ان دونوں کو چھوڑ کر کوئی جا رہا ہے تو وہ حد کو پار کرنے والا ہے۔ ایک زانی حد پار کرنے والا ہے، کیونکہ اسے حلال بخش نہیں ہے، وہ حرام میں قدم رکھ چکا ہے، حلال کی بارڈر کو پار کر کے حرام میں جا چکا ہے، تو اس نے حد پار کیا، حد کو تجاوز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حد کو تجاوز کرنے والا ہے، حد کو پار کرنے والا، اولئک هم العادون، تو اللہ کے فرما بردار مطیع بندوں میں سے نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس کے بعد رب العالمین نے ان لوگوں کی صفت میں صفت یہ بیان کی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، ایمان والے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کے بہت معنی ہیں۔ امانت کا اصل معنی ہے ہر وہ کام جو آدمی پر واجب ہے، ہر وہ کام جو آدمی پر واجب ہے وہ امانت ہے۔ مجھ پر، آپ پر جو کام واجب ہے وہ امانت، اس کو ادا کرنا۔ مومن ادا کرتا ہے، اس پر جو واجب ہے اس کو امانت ادا کرتا ہے۔ امانت اسلام بھی ہے، دین بھی امانت ہے، دین پر عمل کرنا۔ دین پر عمل نہیں کر رہے تو ہم خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ سورہ احزاب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین، ہم نے اسلام کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین کو پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کو عمل کرنے نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے۔ انسان پر پیش کیا تو اس نے قبول کر لیا، ایسے کہ انسان ظالم ہے، جاہل ہے، بولتا اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے اسلام بھی امانت ہے، عمل کرنا امانت ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے مطابق عمل نہیں کیا تو وہ خیانت ہے، کیونکہ واجب ہے ہم پر اسلام پر عمل کرنا، جیسے سورہ احزاب کی آیت بتا رہی ہے۔ امانت میں انسان کی ڈیوٹی بھی امانت ہے، انسان جہاں بھی ڈیوٹی کرتا ہو، کام کرتا ہو، وہ اپنا کام انجام دے، جیسے اسے بتایا گیا ویسے اپنی ڈیوٹی کرے، کام کرے، امانت ہے، اس پر واجب ہے وہ ادا کرنا کام۔ اگر وہ نہیں کرتا اپنی ڈیوٹی تو وہ خیانت ہے۔ امانت کے اندر جو مال رکھا جاتا ہے، عام طور پہ ہم سب کو ایک ہی معنی معلوم ہے، جو مال رکھا جاتا ہے وہ امانت سمجھتے ہیں، کسی بس مال رکھا تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ کسی نے مال رکھا، اس کے مال کی حفاظت کر کے دینا وہ بھی امانت ہے، خیانت نہیں کرنا، اس کے مال کو استعمال کر لیے ضائع کر دے نہیں کرنا، وہ بھی امانت ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنا امانت ہے، اولاد کی تربیت کرنا امانت ہے، سب واجب ہے ہم پر۔ اولاد کی تربیت کرنا امانت ہے۔ کوئی راز کی بات ہم کو بتاتا ہے، راز کی بات کسی کو نہیں بتانا، امانت ہے۔
راز میں ہی رکھنا ہے. ہم نے اس میں کسی کو بتا دیا تو پھر وہ خیانت ہے. تو امانت کے بہت سارے معنی ہیں. یہ ساری چیزیں ذمہ داری امانت ہے. میں اور آپ کسی چیز کے ذمہ دار ہیں, وہ ذمہ داری کو جیسے نبھانا ویسے نبھانا ہے, وہ امانت ہے. اگر نہیں ادا کیا تو خیانت ہے. اسی لیے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا زیت الامانہ, جب امانت ختم ہو جائے تو قیامت آئے گی. اس صحابی نے پوچھا, رسول اللہ امانت کیسے ختم ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ, جب وہ عہدے, منصب, ذمہ داریاں نا اہل لوگوں کو سونپی جاتی ہیں, قیامت آئے گی. آپ نے فرمایا وہی قیامت ہے. امانت کا ضائع ہونے کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرے, جہاں بھی جو بھی ذمہ دار ہے, اگر وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا تو خیانت کر رہا ہے. تو یہ سارے معنی امانت میں ہی. مختصر میں نے بتایا کہ جو ہم پر واجب ہے وہ امانت ہے, اس کو ادا کرنا ہے. ہم پر جو واجب ہے وہ امانت سے اس کو ادا کرنا ہے. تو والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, عہد و پیمان, کچھ عہد و پیمان بندوں کے اور اللہ کے درمیان ہے. اللہ نے عہد لیا, الست بربکم, ہم پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں, صرف آدم پیدا ہوئے تھے. آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پوری اولاد کو اللہ نے نکالا, قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو نکالا, میدان میں جمع کیا. اللہ نے سوال کیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تمام انسانوں نے گواہی دی کہ ہم, اے اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے. لیکن دنیا میں آ کر پیدا ہو کر بھول جاتے ہیں بہت سارے لوگ, اور بہت سارے لوگ یاد رکھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں, شرک کرتے ہیں. تو یہ عہد ہے اللہ کے ہمارے درمیان, اس عہد و پیمان کو بھی ادا کرنا ہے. اور بندوں کے درمیان بھی عہد و پیمان ہوتے ہیں, بھائی بہن کے درمیان ہوتے ہیں, اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہوتے ہیں, رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں, کاروبار کرنے والوں کے درمیان ہوتے ہیں, پڑوسیوں کے درمیان ہوتے ہیں, ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں. عہد و پیمان ہوتے ہیں, اگریمنٹ, ان سب کو ادا کرنا ہے. اس لیے کہ جو انسان امانت ادا نہیں کرتا, جو انسان اگریمنٹ کے مطابق عمل نہیں کرتا, وہ منافق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا, کسی حدیث میں کہا منافق کی 4 نشانیاں ہیں, کسی حدیث میں کہا منافق کی 3 نشانیاں, اس میں یہ 2 میں نے بتائی. ایک نشانی منافق کی ہے اذا اؤتمن خان, امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. تو یہ امانت ہے, مومن امانت ادا کرتا ہے. جو امانت ادا نہ کرے, جس کا معنی ابھی آپ نے سمجھا امانت کسے کہتے ہیں, وہ گویا منافق ہے. منافق کی نشانی پائی جاتی ہے اس کے اندر. عہد و پیمان اگریمنٹ ہوتے ہیں, پابندی کرنا ایک مومن کی نشانی ہے. اگر وہ اگریمنٹ کی پابندی نہیں کرتا تو منافق ہے, کیونکہ منافق کی نشانی کیا ہے, اذا عاہد غدر, جب کسی سے عہد و پیمان کرتا ہے, کسی سے اگریمنٹ کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے, غدر, دھوکہ دیتا ہے, اگریمنٹ پر عمل نہیں کرتا, دھوکہ دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت نے بتائی مومنین کی, یہ سب خوبیاں رکھنے والے کیا ہیں, قد افلح, کامیاب ہو گئے, قد افلح المؤمنون. ان کے لیے اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں. کیا انعام دے رہے ہیں؟ اولئک هم الوارثون, یہ لوگ وارث ہیں. یہ لوگ وارث ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں. یہ خوبی ہے کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. آخری خوبی اس صورت کے اندر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیسے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ نماز کے شروط, ارکان, واجبات, مستحبات, بہت ساری چیزیں نماز میں ہوتی ہیں, ان تمام کا خیال کر کے نماز پڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ فی وقتها, نماز کو وقت پر پڑھنا ہی سب سے بڑا عمل ہے. میں اور آپ عمل کریں, مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے, کیونکہ ہم بھی ایمان والے ہیں. ایمان والے عمل کرتے ہیں, وقت پر نماز پڑھتے ہیں, وقت ضائع کر کے تاخیر سے نہیں پڑھتے. ہر نماز کا ایک وقت ہے, اسی وقت میں وہ پڑھتے ہیں ایمان والے. وقت گزرنے کے بعد نہیں پڑھتے, وقت گزرنے کے بعد نہیں پڑھتے, یہ معنی ہے. مفسر نے لکھا ہے وقت گزرنے کے بعد پڑھنا, تو وہ اس حفاظت کے معنی میں نہیں آتا. اس نے وقت کو ضائع کر دیا, اس نے نماز کے وقت کو ضائع کر دیا. اہل ایمان ایسا نہیں کرتے, وہ نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں, تمام اس کے ارکان واجبات کے ساتھ. تو یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم الوارثون, یہ لوگ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس, یہ لوگ الفردوس کے وارث ہیں. الفردوس کیا ہے؟ جنت کا ایک نام ہے. صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو, اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس,
ہمیشہ جنت الفردوس مانگو، اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو، فإنه اعلیھا وافضلھا، اس لیے کہ جنت الفردوس جنت کی جو ہے افضل بہترین جنت ہے، اوسطوا درمیانی جنت ہے، فوق عرش الرحمن، اس جنت کے اوپر رب العالمین کا عرش ہے، اور اسی جنت سے جو ہے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، اسی جنت سے نکلتی ہیں، تو یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، یہ صفات رکھنے والے جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، یہ انعام ہے ان کے لیے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو وہاں سے نہیں نکالے گا، نہ نکلیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وارث کا معنی کیا ہے؟ باپ مر گیا، اس کی جگہ پر بیٹا وارث ہوتا ہے، اس کی جگہ پر، اس کی دولت پر، اس کے مال پر، یہاں وراثت کا معنی بھی وہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اسی پر خطبہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر انسان کی دو منزلیں ہیں، ایک منزل جنت میں ہے اور ایک منزل جہنم میں، ہر انسان کی، میری، آپ کی، سب کی، ہمارا ایک ٹھکانہ جنت میں، ایک ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ مومن رب العالمین کو راضی کر کے جنت میں جو اپنا ٹھکانہ ہے اس کا بھی مستحق ہوتا ہے، اور اس کا جو بھائی کافر ہے اس کے ٹھکانے کا بھی وہ وارث ہو جاتا ہے جنت کے اندر۔ کیوں؟ کافر رب العالمین کو ناراض کر کے، کفر شرک کر کے جنت کا اپنا ٹھکانہ چھوڑ دیا، وہ جہنم میں چلا گیا، وہ جہنم کا ٹھکانہ پا لیا، اس کا جو جنت میں ٹھکانہ تھا، اس کا جو جنت میں حصہ تھا، اس سے محروم ہو گیا۔ اب اس جنت کا، اس منزل کا وارث کون ہوگا؟ مومن بنے گا۔ اس لیے مومن کو کہا گیا کہ یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اپنی منزل کا بھی وارث ہوگا، اور جو مشرک کافر جہنم میں جا رہے ہیں ان کی جگہ بھی جنت میں ہے، ان کی جنت کا یہ وارث ہوگا، کیونکہ وہ محروم ہو گئے، وہ اللہ کو ناراض کر کے، کفر و شرک کر کے مستحق نہیں بنے اپنے ٹھکانے کے۔ مومن بھی ان کے ٹھکانوں کا جو ہے مستحق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان اور اچھے کام کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں توحید پر، سنت پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے، برے عقائد سے، گمراہ خیالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو لوگ مقروض ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں آسان فرمائے، ان کو قرض ادا کرنے کی سہولتیں عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں کسی بھی مسئلے میں، لڑکیوں کے مسائل میں یا تربیت کے مسائل میں، اپنے اولاد کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اولاد کی تربیت میں، اپنے اولاد کی تعلیم میں، ان کے اولاد کی نکاح میں آسانی عطا فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمیں جو انتقال کر چکے ہیں اور جو ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ نفعني اللہ وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد المرسلين، أقول قولي هذا أستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔